الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ذکر چل رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو مدین کے علاقے میں تھی اور جس کو قرآن میں اصحاب الایکہ کہا گیا ہے. ایکہ کے معنی بتایا گیا تھا کہ خوب اچھے درخت، بن والے، جنگل والے. ان کی رہائش ایسی جگہ، ایسے جنگلات میں تھی یا ایسی جگہ تھی کہ جس آبادی کو پیڑوں نے ڈھانک رکھا تھا. روایات میں آتا ہے کہ یہ آبادی بحر قلزم سے لگی ہوئی عرب کے شمال مغرب میں آباد تھی. شام کا جو علاقہ ہے اس سے لگی ہوئی حضرت شعیب علیہ السلام کی آبادی کی قوم کی آبادی تھی. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بہترین جگہ رہائش کی عطا فرمائی تھی، لیکن ان کی خرابی یہ تھی کہ تجارت میں ڈنڈی مارا کرتے تھے. یہ لوگ جب اپنا حق لیتے تھے تو ان کی خواہش یہ ہوتی تھی کہ تدبیر کر کے زیادہ لے لیں، لیکن جب بات دینے کی آتی تھی تو چاہتے تھے کہ ناپ تول میں کمی کر کے دیا جائے. اللہ نے ان کی ہدایت کے لیے حضرت شعیب کو بھیجا. حضرت شعیب نے وہی ایک اللہ کا پیغام پہنچایا اور کہا کہ زمین میں فساد نہ کرو، اس رب کی بات مانو جس نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے مخلوق کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے. اس رب کی بات مانو اور تجارت کے اندر ڈنڈی نہ مارو. علماء نے لکھا ہے کہ ناپ تول میں کمی صرف اسی چیز میں نہیں ہوتی کہ آپ لینے گئے، آپ کو کسی نے کم دے دیا یا آپ کا ادا کرنے کا کہیں موقع ملا تو آپ کم دے رہے ہیں. صرف اسی چیز میں نہیں ہوتی، بلکہ ہر وہ حق جو آپ سے وابستہ ہے آپ کو ادا کرنا ہے. اگر آپ اس میں کمی کرتے ہیں تو یہ بھی تجارت کے اندر ایک طرح سے کمی اور کوتاہی کرنا ہے. آپ ملازم ہیں، آپ نے اپنے وقت کو کمپنی کے ہاتھوں بیچ دیا ہے، آپ وقت پورا نہ دے کر اس میں اگر کمی کوتاہی کریں تو یہ بھی تجارت کے اندر
ڈنڈی مارنے کی ایک شکل ہے۔ آپ کے اوپر دیگر ذمہ داریاں ہیں، آپ اگر ان ذمہ داریوں کو برابر ادا نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ مجھے میرا حق مکمل مل جائے، تو یہ بھی ایک طرح کی ڈنڈی مارنا یا نقصان پہنچانا، یہ تمام کی تمام شکلیں اس میں داخل ہیں۔ بہرحال حضرت شعیب نے سمجھایا، کہنے لگے تمہارے اوپر تو جادو کا اثر ہو گیا ہے، تم تو مجنوں جیسی باتیں کر رہے ہو، اور اگر تم اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہو تو فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ، اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو ہمارے اوپر بادل گروا دو۔ تم کہتے ہو نا کہ اگر اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی تو اللہ عذاب دے دے گا، لے آؤ عذاب۔ اللہ نے فرمایا کہ اللہ عذاب کو لوگوں کے مطالبے پر نہیں نازل کرتے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، جب چاہے، جس قسم کا چاہے، جس جگہ چاہے، جس انداز میں چاہے، اللہ عذاب نازل فرماتے ہیں، مطالبے پر عذاب نہیں آیا کرتا۔ اسی طرح کا مطالبہ چونکہ کفار مکہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا، 15ویں پارے میں اس کا ذکر آ چکا ہے کہ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله، کہ اے محمد آپ اگر اپنے دعوے میں اتنے ہی سچے ہیں تو آپ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب کیوں نہیں لے آتے کہ بادل کا ٹکڑا آئے اور ہمیں ہلاک کر دے۔ چنانچہ اسی طرح کا مطالبہ قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے فرما دیا کہ میرا رب جانتا ہے جو تم کرتے ہو، کب عذاب آئے گا یہ مجھے بھی نہیں معلوم ہے۔ بالآخر ان کے اوپر عذاب آیا، اور عذاب کی 3 شکلیں بنی۔ پہلی شکل یہ ہوئی کہ ان کے ہاں 7 دن تک انتہائی گرمی پڑی، لوگ بلبلا اٹھے، اتنی گرمی، ہوا کا نام و نشان نہیں، سورج گویا کہ آگ برسا رہا ہے۔ 7 دن کے بعد ایک بادل کی ایک شکل آئی اور اس کے نیچے ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ لوگ چونکہ پریشان تھے گرمی سے، اللہ کی تدبیر جب اللہ ہلاک کرنے پر آئے تو کس چیز سے ہلاک کر دے؟ اللہ کی تدبیریں بڑی باریک ہوا کرتی ہیں۔ اللہ نے سب کو ایک بادل کے نیچے اس طرح جمع کر دیا، وہ تو سمجھ رہے تھے کہ یہ بادل آیا ہے تو بارش برسے گی۔ بادل آیا، وہ تمام کے تمام قوم ایک بادل کے نیچے اکٹھا ہو گئی۔ اسی دوران ایک زور کی آواز آئی جس سے ان کے جگر پھٹ گئے، اور پھر بادل پھٹا، آسمان سے آگ برسی، زمین نے زوردار جھٹکے لیے، اور اللہ نے ایک لمحے کے اندر پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اسی کو اللہ نے فرمایا فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ، ان لوگوں نے یعنی قوم شعیب نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا۔ سائبان والا دن وہی ہے کہ 7 دن گرمی پڑنے کے بعد ایک بادل کا ٹکڑا آیا، لوگ سمجھے کہ بارش ہوگی، ہوا چل رہی ہے، لیکن وہی سائبان والے دن میں یہ بادل نے ان کو ہلاک کر دیا۔ چیخ آئی جس سے جگر پھٹے، پھر آسمان پھٹا، آسمان سے آگ برسی، زمین نے جھٹکے لینے شروع کر دیے، اور وہ قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں ان فی ذلک لآیہ، اس پورے واقعے کے اندر بڑی عبرت کا سامان ہے۔ دیکھیے، یہ بات پہلے بھی بیان کی جا چکی ہے کہ قرآن قصے اور کہانی کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن میں جہاں بھی واقعات اللہ نے نقل فرمائے ہیں، سورہ ہود میں ایک آیت آئی ہے وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ۔
اللہ نے قرآن میں جہاں قصے بیان کیے ہیں اس کے 4 مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کے ادا کرنے میں کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے، آپ کے دل کو تسلی ہو جائے کہ اگر مجھے جھٹلایا گیا ہے، مجھے جھٹلایا جا رہا ہے، تو مجھ سے پہلے کس طرح پیغمبروں کو جھٹلایا گیا۔ دوسرا قرآن میں جو واقعات کو نقل کیا جاتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دیکھو دین سب کا ایک تھا، تمام انبیاء کی دعوت کلمے کی دعوت تھی، لیکن شریعتیں بدلتی رہیں، قوموں کی گناہوں کے اعتبار سے، قوموں کی نافرمانیوں کے اعتبار سے احکامات بدلتے رہے، لیکن شریعت وہ ایک رہی۔ اور تیسرا جو ان واقعات کو اللہ بیان کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ مؤمنین عبرت حاصل کریں کہ اللہ نے کس طرح سے نافرمان قوموں کو ہلاک کیا ہے، اگر یہ گناہ ہیں تو ان کو چھوڑا جائے۔ دوسری بات، کافروں کے لیے بھی اس میں عبرت یہ ہوتی ہے واقعات کے نقل کرنے میں کہ اللہ ظالم کے ظلم کو بہت دن تک برداشت نہیں کیا کرتے، اور اگر ہلاک کرنے پر آئیں لوگ اس کو یہ سمجھیں کہ یہ رحمت کی چیز ہے، اللہ اسی رحمت کی چیز کو عذاب بنا دیا کرتے ہیں۔ اور کس انداز سے اللہ پکڑ کرتے ہیں کہ ظالم کی نہ طاقت کام آتی ہے، نہ قوت کام آتی ہے، نہ رہائش کام آتی ہے، اور نہ کسی طرح کی تدبیریں کام آتی ہیں۔ یہ 7 واقعات اللہ نے انہی 4 چیزوں کو پیش نظر رکھ کے سورہ شعراء میں بیان فرمائے ہیں، اور یہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے کو بیان کرنے کے بعد یہ سلسلہ اب ختم ہوتا ہے۔ چنانچہ آج کی آیات میں قوم شعیب نے حضرت شعیب علیہ السلام کی دعوت کے نتیجے میں کیا کہا اور پھر اللہ نے کس انداز میں پکڑ فرمائی اس کو اللہ بیان فرماتے ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ۔ حضرت شعیب نے جب فرمایا کہ اس ذات سے ڈرو جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور پچھلی خلقت کو بھی پیدا کیا ہے، قالوا انما انت من المسحرین۔ حضرت شعیب کی قوم کے لوگ کہنے لگے تم پر تو شعیب کسی نے بڑا بھاری جادو کر دیا ہے، وما انت الا بشر مثلنا وَإِن نَّظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ۔ تمہاری حقیقت اس کے سوا، قوم کہنے لگی کہ تمہاری حقیقت اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ تم تو ہم جیسے ہی ایک انسان ہو، اور ہم تمہیں پورے یقین کے ساتھ شعیب ہم تم کو جھوٹا سمجھتے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اے شعیب اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو۔ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ حضرت شعیب نے فرمایا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ غرض ان لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ ایک زبردست دن کا عذاب تھا۔ ان فی، جس عذاب کو اللہ زبردست کہہ دیں اس کی شدت کا کیا بیان کرنا۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔ یقیناً اس سارے واقعے میں عبرت کا بڑا سامان ہے، پھر بھی ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے، اور یقین رکھو کہ تمہارا پروردگار صاحب اقتدار بھی ہے، بہت بڑا مہربان بھی ہے۔ سبحان اللہ۔